دیکھیں اسامہ بھائی، ابھی جو مزمل شاہ صاحب نے بات کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کا اس بات پہ آپ غور کریں جس میں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس گیا تو یہ پی ڈی ایم کو بھی پتہ ہے کہ پھر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب آئین اور قانون کے عین مطابق فیصلہ کریں گے. عین آئین اور قانون جو کہے گا وہ فیصلہ کریں گے. اور آئین اور قانون کیا کہتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. تو یہاں پہ ایک چیز وہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے پروگرام میں کہ دیکھیں، جب پی ڈی ایم ورسز چیئرمین پی ٹی آئی ہوگا یا تحریک انصاف ہوگا، پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق سکندر سلطان راجہ صاحب کیا فیصلہ کریں گے. لیکن جب معاملہ آ جائے گا پی ڈی ایم ورسز کہیں اور، پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق وہ کیسے فیصلہ کریں گے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں. یا یہ ہے کہ لیکن لڑائی تو میں بالکل نہیں سمجھتا کہ لڑائی ہے. نواز شریف صاحب کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈٹ گئے ہیں، لڑ پڑے ہیں، یہ وہ کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی وہ ڈٹے ہوئے نہیں ہیں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ منت ترلے والا کام جاری ہو. وہ آپ کو آڈیو یاد ہوگی مریم نواز صاحبہ کی کہ میں نے انکل اسحاق ڈار کے لیے انکلز کو بہت ان کو ریکویسٹ کی، انکلز کو پھر میں نے منایا کہ انکل اسحاق ڈار کیوں پاکستان کے لیے ضروری ہیں، اور پھر انکلز مان گئے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب انکلز مانے تو پھر انکل اسحاق ڈار پرائم منسٹر کے جہاز میں آئے اور پھر وہ بیٹھے اور انہوں نے پھر وہ تباہی اور بربادی جو اس وقت پاکستان کی مشکل ہے وہ کی. تو اب بھی ہو سکتا ہے انہوں نے انکلز کو شورنس دی تھی. اسحاق ڈار صاحب نے انکلز کو یہ گارنٹی دی تھی کہ 200 سے نیچے ڈالر آئے گا. یہ بات بھی ہے اور وہ انکل مان بھی گئے کہ ہاں جی اسحاق ڈار کو جادو چلائیں گے. بالکل. تو اب بھی ہو سکتا ہے کوئی منت ترلا پروگرام چل رہا ہو. اور منت دیکھیں، میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں پیپلز پارٹی کے وکلا کی کہ اگر کیس لڑنا دیکھنا ہے تو وہ جو ہے نا پیپلز پارٹی کے وکلا سے سیکھیں. وہ جس طرح سے ججز کو جا کے کہتے ہیں مائی لارڈ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ اور 22 کروڑ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کے پاس ہے. آپ بڑے ہیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ہم تو آپ سے استدعائی کر سکتے ہیں، ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں. بڑا وہ ایک مظلومیت، منت ترلا، ریکویسٹ اور وہ سارا ان کا ایک سٹائل. تو یہ اسی طریقے سے ہی کام ہوگا. میاں نواز شریف کوئی جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہے ہوں، منت کر رہے ہوں، ترلا کر رہے ہوں، کیونکہ دیکھیں میاں صاحب نے، اور آپ میاں صاحب سے شکوہ نہیں کر سکتے، میاں صاحب نے اپنے کنڈکٹ سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ بدل چکے ہیں. انہوں نے اپنے کنڈکٹ سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اس بات پر ایمان لا چکے ہیں کہ جو راستہ شہباز شریف نے اپنایا تھا وہ راستہ درست تھا. جو جس راستے پہ میں اور مریم چل رہے تھے وہ راستہ غلط تھا. اور مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے وہ آسان راستہ، اور پھر اس آسان راستے پہ وہ چل رہی ہیں دونوں، ان کے والد بھی اور وہ بھی. اور شاید میاں صاحب یہی یاد دلا رہے ہوں کہ یار یہ تو دیکھیں کہاں میں تھا، کہاں میں آ گیا ہوں، ابھی بھی آپ کو یقین نہیں آتا. اور پھر میاں صاحب نے یہ بھی کہا ہوگا کہ آپ باقی چھوڑیں، آپ بتائیں جب سے ہمیں اقتدار ملا ہے کوئی ایک میری بیٹی کا ٹویٹ دکھا دیں جو ایسا ویسا ہو جس میں اشارتاً بھی کہیں ٹارگٹ ہو یا کوئی بات ہو. تو ایسے تو نہ کریں ہمارے ساتھ. اچھا مزمل، ویری بریفلی کیونکہ پھر مجھے جانا ہے تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے کہ جی وہ 7 درخواستیں ان کی بیل کی ریجیکٹ ہو گئی ہیں. یہ کامران خان صاحب ہمارے سینئر ہیں، بڑے قابل احترام. انہوں نے کچھ عرصہ پہلے کچھ ٹویٹس اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع کیں کہ ایک سسٹم جو ہے آگے لمبا چلنا چاہیے. اب تو انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ کہیں بھی اس طرح کا نگران سیٹ اپ ہی نہیں آ رہا جس طرح کا سوچا جا رہا ہے. یہ تو سب غیر سیاسی لوگ آ جائیں گے. تو یہ جو بات ہے شاید یہی ہے کہ منت سماجت کی جا رہی ہے کہ جی کچھ ہمیں دے دیا جائے، کوئی نگران سیٹ اپ ہمیں دے دیا جائے، ورنہ فیصلہ تو ہو چکا ہے. اور انہوں نے لکھا ہوا ہے لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دے دیا گیا ہے کہ بس کوئی سیاسی وابستگی کچھ نہیں. تو اب یہ صرف وہ جو آپ بات کر رہے تھے شاید جس کو محاورتاً کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے جو گرہ لگائی جاتی ہے وہ دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے، تو خود ہی بڑا نقصان کر بیٹھے ہیں یہ. اب دیکھیں اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی. اس کی وجہ ہے کہ آپ تقریباً 2017 سے اب تک اگر کی پوزیشنز پہ دیکھ لیجئے تو بہت سی کی پوزیشنز جو ہیں وہ نان پولیٹیکل لوگوں کے پاس ہی رہی ہیں. حالانکہ اس میں اکثر ان سیریمونیسلی لوگوں کو ریموو کر دیا جاتا تھا. اس کے علاوہ بہت سے سرکاری عہدوں کے اوپر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سیاستدان نہیں رہے پچھلے دور کے اندر بھی. تو یہ تو گریجول ایک جرنی ہے جس کو میں یہ